اب چلتے ہیں قادری صاحب کے اشکال کی جانب۔ میں اس واقعے کا ذکر نہیں کرتی، سارا مضمون اپنے عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں، اس واقعے کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اب آخری حوالہ اس باب میں جو دے رہا ہوں وہ نامور شیعہ محدث اور محقق شارح نہج البلاغہ علامہ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، جو 20 یہ تو کیا ہوا، یہ میں ابھی تک سن رہا تھا ابن ابی الحدید معتزلی، یہ تو شیعہ محقق اور محدث نکلا، ہمیں پتہ نہیں تھا یار۔ شیعہ مورخ، شیعہ محقق، کیا کریں ہم، خوشی کریں کیا ایک ہمارے جم میں ایک شیعہ اضافہ ہوا ہے، یا یہ حقیقی بات نہیں ہے؟ جی شہباز بھائی۔ ہاں تعجب ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ کی خدمت بیان کریں ناظرین، آج آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ایک شیعہ جو اس کو یہ شیعہ کہہ رہے ہیں، اس شیعہ کے عقائد ہم آپ کو اس کی کتاب سے دکھائیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ کیا روئے زمین پر آپ ایسا شیعہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پہلے تو دیکھتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ علامہ ابن ابی الحدید، آگے بیان نہیں کیا، ملاحظہ فرمائیں وفایات العیان جناب خلقان کی المجلد السابع، اس کی 7ویں جلد ہے، تو یہاں پر 283 میں کیا کہتے ہیں، عز الدین ابن ابی الحدید واشتغل بفقہ الامام الشافعی، یہ جو ہے وہ فقہ میں شافعی ہے، ہاں وہ جناب شیعہ ہے، شیعہ ہے لیکن شافعی کا مقلد ہے، شافعی ہے، شیعہ ہے، شافعی کا مقلد ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں اس کتاب کے اندر، دیکھتے ہیں عماد بھائی، ہم اس کتاب میں ہی رہیں گے، انہی کی کتاب سے، بالآخر دیکھیں نا، میں شیعہ ہوں آپ شیعہ ہیں، یا کوئی مورخ شیعہ تھا یا کوئی محدث شیعہ تھا، تو ہم اس کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آیا ایسے قرائن و شواہد ملتے ہیں کہ جو اس کی تشیع پہ دلالت کریں، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا، جو بھی فہرست کے علماء ہوتے ہیں جو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں علماء اور ان کی تصنیفات کو، جتنے بھی کتاب آپ فہرست کہہ لیں، فہرست کی کتابیں لکھی گئیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا اور آگے اس کی تصنیفات لکھی جاتی ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی کو اولاً تو خود ہمارے اپنے شیعہ بھی جو ہیں وہ اون نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ یعنی خود شیعہ بھی نہیں تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، خود وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عامی تھے۔ ملاحظہ فرمائیں حق الیقین علامہ باقر مجلسی صاحب کی، و ابن ابی الحدید کے اعاظم علماء عام اہل سنت ہیں، اپنی کتاب آگے بتا رہے ہیں شارح نہج البلاغہ میں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک چیز نقل کی، اب آ جائیں خود اس کی کتاب کی جانب کہ ابن ابی الحدید معتزلی آپ کو ایک بہترین شیعہ کا تعارف جو تعلقات صاحب نے کروایا وہ بتاتے ہیں۔ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، جب اس میں ہم جاتے ہیں، اس کی پہلی جلد، یہاں پہ کیا کہتا ہے ملاحظہ کیجئے گا جی، یہ کائنات کا واحد شیعہ جو آج ہم دریافت کر رہے ہیں۔ اتفق شیوخنا کافۃ رحمہم اللہ المتقدمون منہم والمتأخرون والبصریون والبغدادیون علی ان بیعۃ ابی بکر الصدیق بیعۃ صحیحہ شرعیہ، کہ جناب ہمارے ابن ابی الحدید معتزلی کہہ رہے ہیں کہ میرے جتنے بھی شیوخ ہیں، متقدمین، متاخرین، بصری، بغدادی، سارے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی بیعت صحیح بھی تھی، شرعی بھی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ بتائیں کہ کیا روئے زمین پر آپ کو ایسا شیعہ ملے گا؟ اگر آپ کسی بھی شیعہ سے پوچھیں، ہاں بھائی ابو بکر صدیق، وہ پہلے بات ہے وہ ابو بکر کو صدیق بولے، ہمارے نزدیک تو امیر المومنین صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، یہ شیعہ کا ببانگ دوہل عقیدہ جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر کی خلافت جو ہے، جو اس کی بیعت جو کی گئی، آیا صحیح اور شرعی تھی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، صحیح اور شرعی نہیں تھی۔ کیوں؟ جناب عمر نے کہا تھا کہ یہ وہ فلتہ تھی، ناگہانی تھی، پتہ ہی نہیں چلیا سانو۔ اچھا، پہلی شخصیت ہی جناب عمر تھے اس کی وہ کرنے والے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اسی کتاب میں کیا بیان کرتے ہیں؟ الحمدللہ الواحد العدل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جس نے کیا کیا، قدم المفضول علی الافضل، کہ اس خدا کی حمد کرتے ہیں کہ جس نے مفضول کو یعنی ابو بکر صاحب کو افضل یعنی امیر المومنین پر مقدم کیا، خلاف آگے لمصلحت اقتضاء التقلیب، اس وقت کی مصلحت کے مطابق، اس وقت اگر امیر المومنین خلیفہ بن جاتے، کیونکہ بہت سارے نا، بہت ساروں کو پسند نہیں تھے امیر المومنین، ظاہری بات ہے۔ عثمان نے کہا تھا کہ علی تم نے ان کے بڑوں کو مارا ہے، اب میں کیا کروں، تمہاری بیعت نہیں کرتے۔ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کی بھی حدیث ہے نا، ضغائن فی قلوب قوم،
ان لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے علی تمہاری نسبت جو وہ میرے بعد بعد ظاہر ظاہر ہوگا، ہوگا. ہاں بعد ظاہر ہوگا. اور گریا کیا امیر جی جی جی. اچھا جی. اس کے بعد دیکھیں محقق نے جو اس کتاب کے مؤلف کا ترجمہ پیش کیا ہے، ہوا عز الدین ابو حامد بن حبت اللہ بن محمد بن حسین بن ابی الحدید المدائنی ثم مال الی مذہب الاعتزال. یہ مذہب اعتزال کی جانب جو ہے وہ میلان رکھتے تھے اور اس طرف چلے گئے. دیکھیں ایک ایسا شیعہ ہے جو فقہ میں امام شافعی کا مقلد ہے، ایک ایسا شیعہ ہے جو کلام میں معتزلی ہیں، شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا شیعہ ہے جناب ابوبکر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، ایک ایسا شیعہ ہے کہ اس کے اوپر اجماع کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ایسا شیعہ ہے کہ جو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفضول کو مقدم کیا افضل کے اوپر. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے شیعہ ہیں پھر تو آج میرے خیال کوئی سنی نہیں ہوگا، سارے کے سارے شیعہ. قادری صاحب کی ابھی تو وہ کتاب دکھا دے نا، میں کیا ہے وہ السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اس میں جائیں آپ بھی شیعہ ہیں. بالکل ان کے الفاظ میں نے کتاب میں پڑھ رہا تھا قادری صاحب کی، بعد میں موبائل میں میں لیپ ٹاپ میں رکھنا بھول گیا. اس میں نے کہا کہ قادری صاحب تو آپ بھی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ پکے شیعہ ہیں. پھر جو آپ خلافت باطنی کی بات کر رہے ہیں، خلافت باطنی میں آپ جائیں احمد رضا خان بریلوی وغیرہ جامع الاحادیث ان کی ایک کتاب ہے، تقریباً 7-8 جلدوں میں. 7ویں جلد میں جا کے وہ امیر المومنین کے لیے احادیث لے کر آتے ہیں جس سے امیر المومنین کے علم غیب پہ جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ ایک اپنی جگہ پہ خلافت باطنی جو ہے بریلویوں کے نزدیک کیا ہے وہ بڑی اپنی الگ بحث ہے. اچھا آپ آ جائیں اس میں جناب نہج البلاغہ کی شرح میں، اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہو گیا، واختلفوا فی التفضیل، تفضیل میں ہمارے ہاں جو ہے وہ اختلاف کیا جاتا ہے. اچھا قدماء بصریین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان ابا بکر افضل من علی علیہ السلام. بصریین میں جو متقدمین ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر جو ہے وہ افضل ہے علی علیہ السلام سے. بغدادیون کیا کہتے ہیں کہ ان علی علیہ السلام افضل من ابی بکر. بغدادی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ ابو بکر سے افضل ہیں. آگے خود کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَذْهَبُ إِلَى مَا يَذْهَبْ إِلَيْهِ شِيُوخُنَا الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ تَفْضِيلِهِ علیہ السلام. ہم کہاں جاتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ جن کی طرف ہمارے شیخ بھی بغدادی شیخ بھی گئے ہیں، جو بغدادیوں کا نظر تھا وہ یہ کہ ہم امیر المومنین کو افضل مانتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پیچھے بھی بیان کیا کہ اللہ کی حمد جس نے قدم المفضول علی علی الافضل، ٹھیک ہے، وہاں پہ بیان کیا. اس کے بعد آگے آ جائیں اسی کتاب میں ایک اور قرینہ ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں اما القول. اب آپ کو کائنات میں روئے زمین پر ایک بہترین شیعہ دکھانے والے ہیں. وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي الْبُغَاةِ عَلَيْهِمْ وَالْخَوَارِجِ، کیا کہتے ہیں اما اصحاب الجمل فہم عند اصحابنا ہالکون کلہم الا، وہ سارے کیا ہیں ہلاک ہوئے، الا عائشہ وطلحہ وزبیر رحمہم اللہ فانہم تابوا. کون سا شیعہ ہے کہ جو طلحہ زبیر اور عائشہ کے لیے رحمہم اللہ کہے اور ان کا توبے کے بارے اور کہا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. طلحہ نے بھی توبہ کر لی، زبیر، طلحہ تو قتل ہو گیا، اس میں مارا گیا جنگ جمل میں، مروان نے مارا تھا، زبیر وہاں سے چلے گئے، باہر مارے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر ایک جگہ پر ان کا قتل ہو گیا. اور جناب عائشہ جو ہیں وہ رویا کرتی تھی کہ میں نے وہ امیر المومنین کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، خلیفہ برحق کے خلاف خروج کیا، اس پہ گریا نہیں تھا ان کا. گریا کرتی تھیں کہ جس سے ام سلمہ بھی ان پہ ناراض ہوئیں کہ کرنا فی بیوتکن، کہ تمہیں اپنے گھر میں رکنا چاہیے تھا، رسول اللہ نے تمہیں پہلے بھی جو ہے وہ تحدید کی تھی، یہ پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اور قرآن کی آیت کی مخالفت کی اس چیز پہ. باقی امیر المومنین سے جناب عائشہ کو کوئی لگاؤ، کوئی محبت اور کوئی ان کو وہ حق پہ سمجھتے ہیں، ایسا قطعاً تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے، روایات سے بھی ثابت نہیں ہے. بخاری مسلم کی روایات بھری پڑی ہیں کہ ان کے دل میں امیر المومنین کے لیے بغض تھا، واضح چیز ہے، وہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور قرینہ القول فی نسب امیر المؤمنین. امیر المؤمنین کے جب نسب کے حوالے سے جاتے ہیں تو شیعہ کیا کہتا ہے، وَتَزْعَمُ الشیعہ، تزعم یعنی شیعوں کا وہم و گمان یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انہ خُطِبَ فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بامیر المؤمنین، یعنی خطاب کیا حیات رسول اللہ صلی اللہ، یعنی شیعہ ہم بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں وی آر، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی خطاب دیا تھا امیر المؤمنین کا، خاطبہ بذالک جلت المہاجرین والانصار، کہ انہوں نے امیر المؤمنین کا جو لقب تھا وہ لم یثبت ذلک فی اخبار المحدثین، یہ تو محدثین کی روایات میں ثابت ہی نہیں ہے. جو شیعہ گمان کرتے ہیں کہ امیر المومنین
کے نام سے جو ہے وہ خطاب کیا رسول اللہ نے، اے امیر المومنین، جبکہ صحیح سند روایت موجود ہیں اس کے اوپر، صحیح سند روایت موجود ہیں کہ امیر المومنین کا لقب جو ہے وہ امام علی کو رسول اللہ نے دیا تھا، صحیح روایت موجود ہے۔ السنہ ابن خلال میں ہے یا سنہ احمد ابن حنبل، ان دو میں سے ایک کتاب میں وہ روایت موجود ہے، جو ابھی اگرچہ میرے موبائل میں اپنے لیپ ٹاپ میں اسکین ہے، دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن نقطے کی طرف توجہ کریں۔ تزعم الشیعہ، شیعہ کا یہ گمان ہے، جبکہ ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ شیعہ ہے یار، طاہر القادری صاحب کم سے کم وہ بات کریں کہ جو علمی موازین پہ پوری اترتی ہو، جو تحقیقی موازین پہ پوری اترتی ہو۔ ناظرین، یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا کہ طاہر القادری صاحب کی جتنی تقاریر ہیں اور جتنے ان کے استدلالات ہیں، مزید انشاءاللہ آگے بھی چل کے ان کے استدلالات کو رد کریں گے جو انہوں نے تشیع کے حوالے سے بیان کیے ہیں، وہ بھی آگے چل کے کا مزید بھی ہم ان کا رد جاری رہے گا۔ لیکن اب تک کی جو ان کی یہ 2 گھنٹے کچھ منٹ کی گفتگو تھی، اس میں ہم نے جتنے بھی انہوں نے حوالہ جات اور جتنی بھی گفتگو کی، سب کا آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو اہل سنت ناظرین ہیں انہوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہوگی اور طاہر القادری صاحب کے الفاظ اور ان کی باتوں پر اعتماد کرنے سے گریز کریں گے۔ میں نے تو طاہر القادری صاحب کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا، اگر وہ کتاب کا نام لے کر بھی حوالہ دیں تو اصل کیا ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں کہتا، اصل یہ ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا، جا کے دیکھیں، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے حوالہ جات پیش کیے۔ جی مان اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے تناقضات۔ جناب قادری صاحب کی باتوں میں تناقضات۔ جناب قادری صاحب نے کہا کہ شیعہ جو ہے وہ مجہول قسم کے راویوں سے پتہ نہیں آگے کس نے نقل کی ہے، یہ بات کس نے نقل کیا، اور خود آدم ابن موسیٰ جیسے مجہول الحال و مجہول العین شخص کی بات سے جو ہے تمسک کر رہے ہیں۔ جناب قادری صاحب نے کہا شیعہ مرسل روایات سے وہ استناد کرتے ہیں، اور خود کیا ہے ابن سیرین کے مرسل روایت سے انہوں نے استناد کی تھی۔ جناب قادری صاحب نے کہا کہ یہ الامامہ والسیاسہ، یہ تو امام ابن قتیبہ کی ترجمہ کرنے والوں نے اصل ان کی کتابوں میں ذکر ہی نہیں کیا ہے، اور خود شیخ مفید کی ایسی کتاب سے جو ہے وہ تمسک کر رہے ہیں کہ جن کی کتاب کا جو ہے وہ مترجمین نے جنہوں نے شیخ مفید کا ترجمہ ذکر کیا ہے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ بس جب آپ خود ایک اصول بناتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں، کم سے کم جس جلسے میں آپ بات کریں، جس لیکچر میں آپ بات کریں، اس لیکچر میں تو آپ اس کے پابند رہیں، خود تو پھر ان باتوں پہ نہ جائیں۔ آپ جن چیزوں کی وجہ سے شیعوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیعہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، خود تو کم سے کم آپ وہ اصول اور وہ حدود نہ توڑیں جو آپ نے خود قائم کی ہوں۔ جی، یہاں تک ہماری جو ہے وہ یہ بحث تھی، جیسا کہ شہباز بھائی نے بھی کہا، اور ظاہر ہے تقریباً اس سے پہلے تقریباً بہت سارے شاید 4-5 گھنٹے گفتگو اور ہے، اور یہ شاید 1-2 گھنٹے پہ مبنی گفتگو یہ ہو گئی، تو آپ خود دیکھیں کہ 6-7 گھنٹوں میں طاہر القادری صاحب کا رد ہم نے کیا، اور طاہر القادری صاحب کی تقریباً ایک بات کو ہم نے اٹھا کر اور اس کی تفصیل کے ساتھ ہم نے رد کیا ہے۔ آج ماشاءاللہ شہباز بھائی نے جو حوالے طاہر القادری صاحب کے رد کیے، اور آپ نے دیکھا بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہر بات پہ جو انہوں نے تفصیل سے کلام کیا ہے، امید ہے آپ سب کے لیے یہ حوالے اور یہ گفتگو مفید رہے گی۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے جو اہل سنت علماء کو رد کریں گے، پھر آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔